السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ انسٹیبل جب سچویشن ہو، دشمنوں کا خوف ہو، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 ہم پڑھ چکے تھے اور ہم نے اس کا ترجمہ بھی دیکھا تھا، اور آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا مزید۔ 87 میں جو ورڈ یوز ہوا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے کہ جاؤ فتحسسو اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو۔ حسسو حس کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام قوتیں اور تمام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سینسز دیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ڈھونڈے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، یوز آل یور سینسز، آنکھوں سے بھی دیکھ کر، کانوں سے سن کر، اور ہاتھ سے ٹچ کر کر۔ جب ہماری کوئی چیز قیمتی کھو جاتی ہے نا تو ہمارے ویسے سارے سینسز بڑے شارپ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ پوری کوشش اور ایفرٹ کریں کہ آپ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں۔ اور اگلا ورڈ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے، جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو کافر ہے۔ مسلمان کے پاس کبھی یہ آپشن ہی نہیں ہوتا کہ وہ نا امید ہو جائے۔ اور روح اللہ کے بہت سارے میننگ ہیں، رحمت ہے، راحت ہے، سرور ہے، تازگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئے آرام ہے اور سکون ہے، اور اس کی طرف سے ملنے والا سکون۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے صرف کافر ہی جو ہے وہ مایوس ہو سکتے ہیں، ایک مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی کیریکٹر کی خوبصورتی، کہ جیسے جیسے آپ کا غم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ کی امید بھی بڑھ رہی ہے۔ پہلے ایک بیٹا تھا، پھر دوسرا بیٹا گیا، اور اب 3 بیٹے نہیں ہیں، بٹ آپ یہاں پر بھی پازیٹیو ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ کی رحمت پر پکا کامل یقین ہوتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں کبھی مایوسی آ ہی نہیں سکتی، وہ ہر وقت پر امید رہتا ہے۔ اور عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے، ان کو غم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان ہے، ان کے پاس بھی ایموشنز ہیں، وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، اور ایسا بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میرے میرے بچے کی جان نکل رہی ہے، آپ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام پہنچایا، خود نہیں گئے، پیغام بھجوایا۔ جو اللہ لیتا ہے یا جو دیتا ہے سب اسی کا ہے، ہر چیز اس کے پاس طے شدہ ہے۔ آپ نے سلام بھیجا اور ساتھ یہ پیغام بھیجا، اور ہر ایک کی مدت مقرر ہے۔ اگر تم آخرت میں اجر پانے کے لیے صبر کرو گی تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور خود نہیں گئے۔ اب کیا ہوا؟ بیٹی نے پھر سے تاکیداً بھجوایا آپ کو پیغام کہ اس طرح میرے بچے کی جان نکل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تھے، سعد بن عبادہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ساتھ لے کر گئے، اور جب آپ نے بچے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ان میں سے سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ کیا یہ صبر کے خلاف نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو رحم کا جذبہ ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ کسی کی وفات پر رونا، کسی کی جدائی پر رونا، یہ سب نیچرل فینومیناز ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہوتا، یہ دل کی نرمی اور محبت ہوتی ہے۔ بے صبری وہاں پر ہوتی ہے جہاں انسان پینک میں چلا جائے،
چیخنا چلانا شروع کر دے، شرکیہ کلمات بولنے لگ جائے، کپڑے پھاڑنے لگ جائے، اللہ سے ناراض ہونے لگ جائے تو اور کمپلینٹ کرنے لگ جائے، غصہ کرنے لگ جائے. اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ مرد کو جو ہے وہ درد نہیں ہوتا، یا مرد کے لیے رونا جو ہے وہ مردانگی کے خلاف ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دین سے کا کوئی تعلق نہیں. یہ کلچرل بیسس پر اگر لوگوں نے خود سے بنا لی ہوں تو بنا لی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو وہ ان کے دل اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے دلوں میں کوئی برائی تھی ہی نہیں، بالکل پاک، اور نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں رہتا جب وہ اپنے اللہ سے ملتے ہیں. تو کسی پہ کوئی بھی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، جسمانی آئے یا روحانی آئے یا اولاد کی طرف سے آئے، تو اس پر صبر کرنا ہے ہم نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور ایک اور بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا اتنا بڑا اجر بھی ملے گا. تو اور کئی جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں سے جن سے ناراض ہوتے ہیں ان کو دنیا تو خوب دیتے ہیں اور ان کی رسی بھی دراز کر دیتے ہیں، اور پھر عام انسان انہیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا ظالم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رسی کھینچتے ہیں تو پھر ویسا حشر کبھی کسی کا ہوا بھی نہیں ہوتا. مگر اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت ہے. جیسے آپ قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہر قوم کا ایک ٹائم تھا، اس ٹائم تک ان کے انبیاء علیہ السلام ان کو پریچ کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے. مگر جب وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر عذاب جو ہے وہ آ کر رہا. تو ہمارے لیے اس میں لرننگ کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھیں، خوش رہیں، پازیٹیو رہیں. آزمائش میں صبر کرنے والوں کی ایسی ہی شان ہوتی ہے جو کہ بے مثال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو آروں سے چیرا گیا تھا، یعنی کہ زمین میں گاڑ کر ان کے اوپر آرے چلائے گئے تھے جس سے ان کے جسم دو ٹکڑے ہو گئے تھے، مگر انہوں نے غلط بات کے آگے سر جھکانے کو پسند نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا، یہ پریڈکشنز ہیں آپ کی، کہ ایک وقت آئے گا ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسا دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں لینا. اتنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا. وہ آزمائشوں کا آنا زندگی میں یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، ایسا ہو کر رہے گا. اصل چیز جو ہمارے کرنے کی ہے اور سیکھنے کی ہے کہ جو بھی وقت ملا ہے، جس بھی سچویشن میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے، اس میں ہمارا معاملہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے، یہاں پر ہمارا ٹیسٹ ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بارے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، چھپانے والی بات کو کس طرح وہ چھپا لیا انہوں نے. اور آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی لائف میں جو بھی واقعات آ رہے ہیں نا، وہ آلموسٹ ہر گھر کی انٹرنل پالیٹکس اسی طرح کی ہے. باہر میں تو ہم سب ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ تو ہم بہت لونگ ہوتے ہیں، بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. ایکچوئل امتحان ہمارا گھر کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو بیئر کر رہے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ان کی طرف سے دیے ہوئے ٹارچر اور ان کی طرف سے دی ہوئی زیادتیوں کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے ہمارے سیکھنے کی. اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو کہا ہے نا کہ آپ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کے لے کر آئیں اور اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو. تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ ہر ایک اس کو اویل کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹرسٹ اپنے رب پر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں نمبر 88. فلما، پھر جب دخلوا، وہ داخل ہوئے. اب کیا ہوا ہے، تیسری دفعہ مصر جا رہے ہیں بھائی، علیہ یوسف علیہ السلام کی طرف. قالوا، انہوں نے کہا، یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، پہنچا ہم کو، و اہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الدر، نقصان، وجئنا، اور ہم لائے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، ہم ایک پونجی تھوڑی سی لے کر آئے ہیں، حقیر سی کوئی چیز لے کر آئے ہیں. وَأَوْفِي، اور پورا کر کے دے دیجئے، لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ کیجئے ہمارے اوپر. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یجزی المتصدقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو.
اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سچویشن کافی ورس ہے، بھوک کی شدت ہے اور ان کی پوزیشن بہت ویک ہے، اور اس حال میں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا ہے، ہاتھ پھیلانے تک کی ان کی سچویشن آ چکی، اور ان کا یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا ایسی سچویشن میں ان کو دیکھ کر کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اب سچویشن کیا ہوئی بھی تھی کہ تیسری دفعہ یہ ایجپٹ آ رہے ہیں، اور 9 بھائی ہیں اس دفعہ، اور 7 ایئرز انہوں نے ڈراؤٹ کے جو ہیں وہ گزار لیے. تو کیا ہوا ہے، جس کا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ پاورٹی جو ہے وہ بری طرح سے ان کو سٹرک کر چکی ہے. اور مسانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیویئر اکنامک ڈیفیکلٹیز. اور یہاں پر ایک انہوں نے کیا چیز مینشن کی ہے کہ مزجات کا مطلب ہوتا ہے پور کوالٹی اور سیکنڈ ہینڈ چیز، اور اس پہ بھی ان کو شرم آ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایز کمپنسیشن کچھ اچھا چیز نہیں دے سکتے، اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہی ہی موجود ہے جو بارٹر کے لیے وہ لے کر آئے تھے، وہ گڈ کوالٹی کا نہیں ہے. اور یہاں پر ان کی سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہو چکی ہے. یہاں پر ایک چیز جو انہوں نے مینشن کی ہے کہ آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے. صدقہ کے بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں. صدقہ جو ہے وہ بہت خوبصورت عبادات میں سے ہماری عبادت ہے. صدقہ دینے کے بہت سے اسپریچول بینیفٹس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صبح کا آغاز صدقے سے کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی. کہ ایوری مارننگ ونس وی ویک اپ، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ دیں. صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہ کسی کو جب آپ دے رہے ہیں نا تو ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے. پھر میت کی آرزو ہوتی ہے کہ جب اسے موقع ملے گا، اگر اسے موقع ملے واپسی جانے کا، تو وہ کیا کرے؟ صدقہ دے. تو اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے صدقہ دینے کے بینیفٹس کو دیکھ لیتا ہے. پھر صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ ہمارے اندر تقوی کو امپلانٹ کرتا ہے. پھر صدقہ دینے سے ہماری آخرت کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. دنیا میں تو ہم بہت ساری انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ادھر گھر، ادھر پلاٹ، ادھر انڈسٹریل ایریا میں انویسٹمنٹ کر لی، اور یہاں پر کچھ لے لیا، وہاں پر کچھ لے لیا، مگر آخرہ کے لیے کیا ہماری انویسٹمنٹ ہے؟ صدقہ کے تھرو ہو جاتی ہے. پھر ہماری نفس کی پیوریفیکیشن کرتا ہے صدقہ. صدقہ اپنے اور رب کے درمیان تعلق ہے. تم دو، تمہیں دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہم پڑھتے ہیں کہ آپ اب اگر اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن آپ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ صدقہ دیں. اور پھر صدقہ کی اور بھی ڈفرینٹ شیپس ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویرائٹی بنائی ہے نا دنیا میں، کہ وہ کسی کو فائنینشیل ہیلپ نہیں کر سکتے. صدقے کی بہت ساری شیپس ہیں. کیسے؟ مشکل میں کوئی ہے اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، نیکی کا حکم دے دیں، برائی سے روک لیں، کسی کی تربیت کر دیں، اس کو کوئی چیز نہیں آتی کوئی بات نہیں، اس کو سکھا دیں، علم سیکھیں اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھائیں. آپ کا وقت کبھی کسی کو چاہیے ہوتا ہے، کبھی لمبی لمبی تقریریں فائدہ نہیں دیتی. کسی کو کتھارسس کے لیے آپ کے کچھ منٹس، کچھ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، آپ اس کو وہ دے دیں. پھر لوگوں کو عزت دیں، یہ بھی صدقہ کی ٹائپ ہے. لوگوں کو خوشیاں دیں، یہ بھی صدقہ ہے. غم میں شریک ہوں، لوگوں کو سے محبت سے ڈیل کریں، اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں. یہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپس آف صدقات ہیں جو کہ ہر وہ خاتون جو یہ کلیم کرتی ہے کہ میں تو نہیں کماتی، میں تو جاب نہیں کرتی، تو آپ دیکھیں یہ سب صدقے کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المتصدقین والمتصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے، بہترین اس کا ریوارڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جگہ جگہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کیا گیا ہے.
اور اللہ پاک جو بھی ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اور اس کو ایسے بڑھاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح تم جو ہو اپنے کسی جانور کی ٹیک کیئر کرتے ہو، اس کو پالتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ہمارے لیے. اور پھر آخرت میں انشاءاللہ ہم اس کا بینیفٹ پائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا ضرور آپ کو بینیفٹ ملتا ہے اگر آپ نے حلال مال کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ چیریٹی کی جائے، اور رمضان میں تو بہت بڑھ چڑھ کے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور رمضان کے علاوہ بھی اپنی اس ہیبٹ کو انشاءاللہ ہم نے کنٹینیو کر لینا ہے. نیکسٹ آیا 89. قَالَ کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہا کیا تم جانتے ہو سمجھتے ہو جو تم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون اس وقت تم لا علموں میں سے تھے. کتنی خوبصورت بات ہے نا، کتنا کریمانہ اخلاق ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، بات کرنے میں بلیمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو وہ جاہل ہوتا ہے. جاہل وہ ہوتا ہے جو علم نہیں جانتا، سیکھا ہوا نہیں ہے اس نے. اور جاہل کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جو عمل میں نہ آئے. تو پھر وہ علم کیا ہی علم ہوگا نا جو عمل میں نہ آیا. تو انسان کی یہ فطرت کے اندر ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اس کے لیے اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لمبے لمبے لیکچر سنے، لمبی لمبی کہانیاں سنے. مگر کیا ہوتا ہے پھر جب جان بوجھ کر ہم نافرمانی کرتے ہیں نا تو ایسا شخص پھر جہالت سے بہیو کرتا ہے. اسی موقع کے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موقع کے بارے میں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ تم اپنے بھائیوں کو خبر دو گے. آیت نمبر 15 میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور وہ یہی بات تھی. اور کتنی خوبصورتی سے آپ نے ان کی اتنی بڑی مسٹیک کو، جو کہ گناہ کبیرہ کے لیول کی مسٹیک تھی، اس کو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ تم لا علم تھے جو تم نے یہ حرکت کی تھی. اور یہ رائٹ ٹائم انہوں نے چوز کیا تھا اپنی آئیڈینٹی کو ریویل کرنے کا، اور اپنے بھائیوں کو فیس سیونگ دی ہے. انہوں نے بڑا گریسفلی ان کو ڈیل کیا ہے. اور اب ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کر آئیں کہ جب ہم پاور میں ہوں، اتھارٹی میں ہوں، اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہو، تو جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں. ہم ساری زندگی اپنے دل میں پلاننگ اور پلاٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں کہ جس نے مجھے تنگ کیا ہے مجھے موقع تو ملے ایک دفعہ، دیکھیں کیسے میں اس کا بینڈ بجاتی ہوں. ہیومن نیچر یہ ہے. مگر یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ بالکل انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ مینشن ہی اس طرح سے نہیں کیا کہ کسی طرح سے ان کو کرٹیسائز کریں یا ان کو برا بھلا یا انہیں گلٹ فیل کروائیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ان کی جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. ان کے کردار کی خوبصورتی، اس پہ جتنی بھی ہم بات کریں نا یہ کم ہے کہ ایک ایک زندگی کا جو ان کا میٹر ہے کتنی گریسفلی وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. کوئی پرانی بات ریپیٹ نہیں کی، کوئی اس کو لمبی کہانی نہیں سنائی کہ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں اتنے دن اس میں بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد میں غلام بن گیا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میں جیل میں چلا گیا. امیجن کر لینا. اس پہ رک جائیں، ہم سب رکیں اور ہم سوچیں کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتی تو میں کیسے بیہیو کرتی. کیونکہ لیسنز لینے کا تبھی فائدہ ہوگا نا جب ہم اس کو اپنی لائفز پر اپلائی کریں گے. تو اب شیطان ہمیں کیا سجوا دیتا ہے کہ بھئی وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ کا اور ان کا کیا مقابلہ. مگر یہ اللہ کے پیارے بندے ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے واقعات، ان کے قصے ہمیں اسی لیے سنائے ہیں، اسی لیے مینشن کیے ہیں تاکہ ہم اس میں اپنے لیے لرننگ ڈھونڈ سکیں. یہاں پر اسکالرز جو ہیں وہ ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ آتا ہے. یہ صرف آپ کی لرننگ کے لیے میں بتا رہی ہوں، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے واللہ عالم. مگر یہ آپ کو جگہ جگہ دوسرے ریفرنسز اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر مزید سوچنے کا اور ذہن کھلے اور دوسرے پرسپیکٹیو بھی ہمیں سمجھنے آئے.
تو اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنے کا یہ وقت اسی لیے چوز کیا تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام اب پوری طرح پاور میں آئے تھے، کیونکہ پہلے جو کنگ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ان کا جو اس کا بیٹا تھا کنگ کا، اس نے تھرون کی لک آفٹر کرنی شروع کی، مگر وہ کیپیبل نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا، سینئر منسٹرز نے کیا کہا کہ ان کو ایز اے کنگ سلیکٹ کیا، اتھارٹی ان کو دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم کہ آئی وانٹ مائی فیملی ٹو کم بیک۔ یہ ہمیں ایکسپلینیشن اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ملتی ہے، اٹس ناٹ فرام قرآن اور سنہ۔ آیا نمبر 90، قالو انہوں نے کہا، انکا لا انت یوسف، بے شک کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا کہا، انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اور یہ ہے اخی میرا بھائی، قد تحقیق من اللہ علینا احسان کیا اللہ نے ہم سب پر، انہو بے شک وہ، من یتقی وہ جو ڈرتا ہو، ویصبر اور وہ صبر کرتا ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، لا نہیں، یضیع وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر۔ اب اس آیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی کمپلینٹ نہیں، بھائیوں کا کیا ہے، حیرانی، تعجب اور پریشان کہ آپ یوسف ہیں، اور بنیامین کے ساتھ بھی یہ زیادتیاں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے، یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ پوری جو سٹوری ہماری چل رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، اس کا بیسک جو سینٹنس ہے نا، وہ یہ کرکس ہے، ایسنس کہہ لیں اس کو، خلاصہ کہہ لیں اس کو، لیسن کہہ لیں اس کو، نتیجہ کہہ لیں، یہ ہے ہماری پوری سورہ کا کرکس۔ اور تقوی زندگی کے میں ہماری اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور تقوی کی کیا ہے ڈیفینیشن، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرنا، اور جو اللہ ناپسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا۔ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ جو ڈیفینیشن آف تقوی ہے وہ یہ ہے، اور ہر حال میں حق پر رہنا، حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور اس کے ساتھ صبر کرنا۔ صبر کیا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے اس پر جم جانا۔ اگر ایک ڈیسیژن میرے حق میں پورا نہیں ہو رہا، دیر لگ رہی ہے، اس پہ بے صبرے نہیں ہونا، اپنے معاملے پر ڈٹ جانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، اس کا ویٹ کرنا ہے۔ تو یہ سورہ جو تھی وہ نازل ہوئی تھی ایئر آف سورو میں، جبکہ سیڈنس اور پریشانی اور گریف اور غم جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائٹ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی کرائی گئی، یثبت فؤادک، کہ جو کامیابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی وہ کبھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور جان لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ ایسا سفر ہر حال میں جاری رکھنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا سفر ہر حال میں جاری رکھنا ہے۔ تقوی اور صبر دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، چاہے اوورآل حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم کتنی ہی ٹربولنس کا شکار کیوں نہ آ جائیں، دل میں کتنی ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے، غم ہو یا خوشی ہو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اور ایکسیپٹنس کے ساتھ چلنا ہے، حالات کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، حالات کی اونچ نیچ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنی محنت کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھر کے بیٹھنا، اسی کا نام دراصل صبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صابرین بہت پسند ہے، واللہ مع الصابرین۔ اور آپ دیکھیں ہم سب سوچیں کہ جس کے ساتھ اللہ آ جائے گا ہیلپ کرنے کے لیے، تو اس کو تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو تو پھر کچھ بھی نہیں چاہیے نا، اس کے ساتھ تو اللہ آ گیا۔ انہوں نے ٹرپل ایمفسس کے ساتھ پوچھا ہے، انکا لا انتا، اس میں 3 دفعہ ایمفسائز کر کے پوچھا ہے کہ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ کوئی لینگویج اس چیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ایک اور ورڈ جو ہمارے اٹینشن مانگے گا وہ کیا ہے، منا۔ منا کا مطلب ہوتا ہے ایسا گفٹ جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہ اس کو کوئی ارن نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ڈیزرو بھی نہیں کرتا، تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص دین ہوتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر کوئی اپنے اوپر سارا آنر نہیں لیا،
ساری باتیں، سب جو رحمت ہے، جو پاور ہے، وہ سب کس کی طرف ایسوسیٹ کر دیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. اور ان کے سینٹنسز میں، ان کی باتوں میں کوئی ایک سنگل ورڈ بھی ایسا ہمیں نہیں مل رہا جس میں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی پاور کو شو کریں، اپنی اتھارٹی کو شو کریں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کو مینشن کریں، شکوہ کریں، غصہ کریں. نیور، ناٹ ایون اے سنگل ورڈ. اور ہر چیز کا جو عروج ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. کمال ہیوملٹی انہوں نے شو کی ہے یہاں پر. اور اتنے ہمبل ورڈز ایک عام انسان تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے خوبصورت ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور یہاں پر پیشنس، صبر کو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب اللہ پاک نے چاہا، جتنے دن چاہا کنویں میں رہے، جتنے ٹائم چاہا، جتنے سال چاہا ایز اے سلیو رہے، جتنا سال چاہا ایز اے پرزنر رہے. پھر جب اللہ ریوارڈ دینے پر آیا تو ان کو منسٹرشپ مل گئی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے، ہمارے دین کے 2 امپورٹنٹ پلرز بھی ہیں نا یہ، تقوی اینڈ صبر. اور پوری سورہ کی جو ہے نا وہ ایک سمری بھی اس کے اندر ہے کہ جو بھی پاور مائنڈ فل ہوگا اور پیشنٹ ہوگا تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ریوارڈ کریں گے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا کوئی ریونج نہیں لیا. نو ریونج بائی ہم، although he had all the powers in his hand. وہ لے سکتے تھے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا. اور کچھ نہ کرتے تو ساری زندگی تانے بھی دے سکتے تھے، مگر ایک لفظ بھی نہیں بولا انہوں نے ایسا. سارا ٹرسٹ اللہ پر رکھا. اور اس کا کیا فائدہ ہوا کہ یہ سنسیریٹی اور یہ ہیوملٹی نے ان کے بھائیوں کو ان کے قریب کر دیا اور اللہ کے بھی قریب کر دیا. اگر آپ کسی کی ریفارمیشن کرنا چاہتے ہیں نا تو اس سے ریونج نہ لیں. If you want to reform someone, do not take revenge. اور یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو کہ صبر اور تقوی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر چکا ہوگا. یہ عزم الامور کے کاموں میں سے ہے، یہ بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ہے. ایک ایک لفظ پر رکیں اور سوچیں، پوز کریں اور سوچیں کیا میں یہ سب کچھ کرتی ہوں؟ کیونکہ سورہ یوسف کی پریپریشن میں، اس کی تیاری میں جو چیز سب سے زیادہ فوکس میں رکھی گئی ہے وہ ہمارے ڈیلی کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہے. کیونکہ پرسنل عبادات تو ہم بہت کر لیتے ہیں، اتنے نفل بھی پڑھ لیں گے، دعائیں بھی بہت ساری کر لیں گے، بہت سارا قرآن مجید پڑھے جائیں گے. مگر جب ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے اخلاق کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر ہم کہیں زیرو ہوتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ایک ایک آیا پر رک کر غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا یہ ساری سچویشن میرے ساتھ آئیں گی تو میں اس میں کیسے بیہیو کروں گی. یہ میں نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. آیا نمبر 91، قولو، انہوں نے کہا بھائیوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، آثرک اللہ، ترجیح دی ہے تم کو اللہ نے، علینا، ہم پر، وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم، لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کاروں میں سے ہیں. کنہ کے اوپر جو تشدید آئی ہے نا وہ شدت کے لیے آئی ہے کہ بالکل وہ جو ہے نا وہ انہوں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے. دے ایکسیپٹیڈ دیئر مسٹیک. یہ بھی بہت اچھی ان کے کیریکٹر کی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ توبہ کر لینے سے، غلطی کا اعتراف کر لینے سے انسان پہلا سٹیپ چڑھ جاتا ہے ٹوورڈز ہز ریفارمیشن اینڈ ٹوورڈز اٹ کہ وہ اللہ پاک بھی اسے معاف فرما دیں گے. بالکل ایسی جیسے آدم علیہ السلام نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطی کو مان لینا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا. تو یہ بھی انسان کے کیریکٹر کی گریٹنس ہوتی ہے. تو دوسروں کی بڑائی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کی غلطی جو ہے وہ اس کو درگزر کر دینا اور معاف کر دینا، اور جس نے غلطی کی ہے اس کا اپنی غلطی کو مان جانا، یہ بھی بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. اور تاللہ، یہ جو عربک ایکسپریشن ہے یہ اوتھ یا قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنی ریپینٹنس کی طرف پہلا جو ہے سٹیپ
لے لیا ہے بھائیوں نے، جو کہ بڑی کمنڈیبل بات ہے۔ کوئی اپنی غلطی بڑی سے بڑی لے کر آئے، ندامت شو کرے، تو اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لیں۔ ہم لوگوں کے معاشرے میں ہمارے بچے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ جھوٹ اس لیے زیادہ بولتے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں پر ان کو اتنی بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو اتنی بری طرح ریپریمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب تو میں یا تو میں بتاؤں گا ہی نہیں یا پھر میں جھوٹ بولوں گا۔ تو اگر بچے اپنی کوئی غلطی لے کر آ جائیں یا اسپاؤزز آپس میں ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ان کو روم فار امپروومنٹ ضرور دیں، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی سٹیپ پر ان کو روک دیں گے، ان کو بری طرح سے ٹریٹ کریں گے، تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی امپروو نہیں کریں گے۔ آیا نمبر 92، قولا کہا، لا تثریبا، نہیں کوئی الزام یا گناہ، علیکم اليوم، تم پر آج کے دن، یغفرو، مغفرت کرو، یغفر اللہ، بخش دے گا، لکم، تمہیں، اللہ تعالیٰ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ تو یوسف علیہ السلام کی عظمت، سبحان اللہ، سزا دے سکتے تھے مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریبا۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کے آنے سے میری حیثیت لوگوں کو پتہ چلی، حالانکہ لوگ جو ہے وہ مجھے غلام سمجھتے تھے، تو اب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ایک ریپیوٹیبل اور رسپیکٹیبل فیملی کو بلانگ کرتا ہوں۔ اور یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ وہ ان کی اس نیکی کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو سوری اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اس کو مان رہے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی صبر ہے، دوسرے کو اس کا حق دینا۔ ہم دوسروں کی خوبی، خیر یا اچھائی کو اکنالج کرتے، اپنے سے سوال کریں۔ تو اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہ گن گن کر بدلے لے سکتے تھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپوزٹ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ خیر میں سے شر نکال لیتے ہیں اور اس کو اپنا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ جب کسی کی تعریف ان کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً اس میں کو نگیٹ کرتے ہیں اور بیچ میں اپنی خوبیاں ڈالتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام باہر سے جتنے خوبصورت ہیں، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف باہر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ظرف کتنا بڑا ہے، کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے مگر انہوں نے اس میں سے بھی خیر کا پہلو ڈھونڈ لیا۔ ہم میں سے وہ بھی سوچ سکتے تھے کہ جی میں تو صاحب اقتدار ہوں، خزانوں کا مالک ہوں، میں تو ان کو پکڑ سکتا ہوں، پوری زندگی بھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں، بیکاز ہی ہیڈ آل دا اتھارٹی۔ ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ بھائی کمزوری پر ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک طرح سے بیگر والی سچویشن میں آ گئے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور صدقہ مانگ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا یہ کام کرنا، مگر یوسف علیہ السلام نے سب کو درگزر کر دیا۔ یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر بھی پڑھی تھی، اور آپ اتنے ہمبل تھے، اس طرح سے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ کھجاوا جو ہوتا ہے جس کے اونٹ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے آپ، اس کو ٹچ کر رہی تھی۔ سچ اے ہمبل پوسچر۔ لا تثریب علیکم اليوم۔ قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور اخوان یوسف آپ کے بھائی تھے، تو یہاں پر دونوں کے اندر یہ سملیرٹی بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور خوبصورتی دیکھیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ کیا بولا ہے کہ آج آپ پر بلیم ہی کوئی نہیں ہے، بات ہی ختم کر دی۔ آئی ول ناٹ بلیم یو۔ اور انہوں نے یہ تھرڈ پرسن میں بات کی ہے، اپنے آپ کو اس پکچر سے کہیں ریموو ہی کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کتنا صبر ہے آپ کا اور کتنا بڑا ظرف ہے۔ اور جتنا ظلم اور انجسٹس آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان بھائیوں نے جب اپنے غلطی کی معافی مانگ لی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے کسی قسم کے کوئی بھی حقوق غصب کیے ہیں
کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو فزیکل ٹارچر دیا ہے، کسی کو مینٹل ٹارچر دیا ہے، کسی کو طعنے دیے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بدگمانی رکھی ہے، دنیا میں معاملہ درست کر لیں، دنیا میں ہی ایک دوسرے سے توبہ کر لیں، ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں، کیونکہ آخرت میں، ڈے آف ججمنٹ میں، وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہوگا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، بلکہ ویری نہیں، ایکسٹرا کیئرفل، کہ لوگوں کے معاملے میں کسی صورت بھی جو ہے ہم کمی بیشی نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ سے معافیاں مانگنا اور اللہ کا معاف کر دینا بہت آسان ہے. اللہ پاک تو چھوٹی سی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو وہ راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک سجدہ دیتے ہیں، ایک درجہ بڑھ جاتا ہے. رمضان کی میں فرض عبادت پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتی ہے. ایک حرف پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے حقوق میں تو کمی بیشی بہت آسانی سے ہم فلفل کر سکتے ہیں، مگر بندوں کے معاملات میں کسی کا جائیداد میں حق کھایا ہے، کسی کی وراثت نہیں دی، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائے ہیں، کسی مرد کی یا خاتون کی کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے، جو بھی کر چکے، کسی پہ جادو ٹونا کروایا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی توبہ کر لیں، کیونکہ آخرت میں نہ تو درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. کیا ہوگا؟ بس نیکیاں ہوں گی، وہی ایک دوسرے کو دے کر پھر ہم جان چھڑوا سکیں گے. اور کیا ہوگا؟ ایک انسان جنت کے لیے کوالیفائی کرتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی. تو کیا کریں؟ حقوق العباد کے معاملے میں ایکسٹرا آرڈینری کیئرفل ہو جائیں ہم سب. آیا نمبر 93، اذهبوا لے جاؤ بقمیصی میری قمیض، ہاذا یہ، فالقوہ ڈال دو اس کو، اعلیٰ اوپر، وجہی چہرے کے، ابی باپ کے، یا اتی بصیرن کہ وہ اس کی بصارت جو ہے وہ واپس آ جائے گی. وَأْتُونِی اور لے آؤ میرے پاس، بِأَہْلِکُم اپنے اہل کو، اجمعین سب کے سب کو، میری ساری فیملی اب واپس میرے پاس آ جائے. یوسف علیہ السلام کا معجزہ. قمیص کو دیکھ کر آئی سائٹ ویک ہوئی تھی، اب اس قمیص کو ہی دیکھ کر آئی سائٹ ٹھیک ہو جائے گی. اب قمیص میں کچھ نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ اسباب جو ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے. اصل خیر کا سبب یا شر کا سبب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے دیں گے تو وہ ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک اسپیسیفک فوڈ کھا کر ایک شخص تو الرجی سے مرنے والا ہو جاتا ہے، مگر کسی کو وہی فوڈ بہت فائدہ دیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا اذن ہے. تو لوگوں پر رلائے نہ کریں، بندوں کے گرویدہ نہ ہو، اصل دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتا ہے. اور آپ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ سارے اہل کو لے کر آؤ، تو یہ ٹوٹل 67 لوگ تھے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے سب بھائی، ان کی وائفز، ان کے بچے، اور پھر مے بی ایکسٹینڈڈ چلڈرن ایز ویل. تو اتنی بڑی فیملی، اور یہ لوگ 500 سال تک عزت اور عافیت سے رہے. یہاں سے بنی اسرائیل کی انٹری ہوئی تھی امن اور خوشحالی کے ساتھ، اور پھر زوال سٹارٹ ہوا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ وہ فرعون کے انڈر غلام بن گئے تھے. اچھا، روایات میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی لرننگ ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے فادر سے پوچھا تھا کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ قبول کر ہی لیا تھا کہ میں اب کھو چکا ہوں، تو آپ اتنا روئے کیوں تھے؟ تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جس بات کا غم تھا وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا کس کے ہاتھ لگا ہے، اس کے عقیدے کا کیا ہوا ہوگا، کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا، اس کا دین کا کیا حال ہوا ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا آج ہمارے غم یہ ہیں کہ میرے بچے کے عقیدے کا کیا حال ہے، میرے بچے کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، اس کا قرآن کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے. تو وہ اتنا روئے، یہ نیچرل تھا. تو انبیاء علیہ السلام کو زیادہ دکھ اس بات اور کف ہوتا ہے کہ کہیں بیٹا یا بچہ بھٹک تو نہیں گیا. نوح علیہ السلام کا بھی یہی غم تھا نا، کیونکہ وہ فورسی کر رہے ہوتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو چند سال ہے، مگر آخرت کی زندگی فار ایور ہے. تو ہم نے بھی اب اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہنا ہے. یہ فکر ایکچوئل ہے جو کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے کرنی ہے. ہم صرف بس ان کی ڈگریز اور ان کے گریڈز اور ان کے مال و دولت اور ان کے اچھے سٹیٹس کی لیے فکر مند رہتے ہیں.
ایکچوئل فکر ہمیں یہی کرنی ہے کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا، کیسے ہم ان کے بغیر رہیں گے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تو پھر کیسے ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ یہ ہمارے کنسرن ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی سچے کنسرنز رکھنے والی کی توفیق دے، اور ہمیں اس قابل بنائے ہم ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر مند کریں، اور اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ ہمیں ابھی ہی اس دنیا میں کرنی ہے، اپنی بھی اور اپنی فیملی کی بھی۔ جس طرح ہم دنیا کے ہر معاملات میں اپنے بچوں کو پرائرٹائز کرتے ہیں اور امپورٹنس دیتے ہیں، اسی طرح آخرت کے معاملے میں، ان کے ایمان کے معاملے میں بھی ہمیں سپر کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔